ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة
قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی ہے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشاء دے عین مطابق ہے۔ حالات اس قدر سخت نے کہ شاید ہی کوئی انسان، کوئی دوست، واقف کار ایسا ہوئے جہدے چہرے تے خوشی اور مسکراہٹ دے آثار۔ ہر آنے والا دن سختی لے کے، آزمائش لے کے، تکلیف لے کے طلوع ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ احکم الحاکمین اس قوم دے واسطے اپنی آسانی اور رحمت دے معاملے فرمائے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں نے، مگر انسان بے بس نظر آ رہے ہیں۔ بل آ جائے تو انسان دا دل تڑک جائے۔ میں صرف اتنی بات عرض کراں گا، بجلی دا بل کسے بندے نو 1 لاکھ روپیہ آ جائے، کسے نہ کسے طریقے نہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ محنت زیادہ کر لے گا، کسے تو ادھار لے لے گا، کوئی چیز بیچ لے گا، کسے نہ کسے طریقے نال اپنی مشکل حل کر سکتا ہے، بل ادا ہو سکتا ہے۔ ایک دن ایسا ہے اگر کسے بندے نو ایک نیکی دی بھی ضرورت پہ گئی تو میرے دوستو کسے بندے نو ایک نیکی بھی اتھے نہیں ملے گی، نہ کو اپنا، نہ بیگانہ، نہ یار، نہ دوست، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ میاں بیوی، کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ہے قیامت دا۔ اللہ احکم الحاکمین میری تہاڈی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چند نشانیاں، چند علامات، چند وہ باتاں جہڑیاں رسول امین علیہ السلام نے قیامت دیاں علامتاں دے حوالے نال بیان کیتیاں نے، عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سمجھ عطا فرمائے، اللہ میرے تواڈے معاملات بہتر تو بہتر بنائے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے قیامت دے 80 نام نے، کیونکہ بعض اوقات بندہ قیامت دا ذکر پڑھتا ہے، اتنے لفظ قیامت نہیں ہوتا، کوئی اور نام ہے تو بندے نو سمجھ نہیں آ کہ یار یہ تو مراد کیڑا دن ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ قیامت دے 80 نام نے، اور جڑے نام قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے قیامت دے بیان فرمائے نے، میں صرف انہاں دا تذکرہ کراں۔ الساعہ، یوم البعث، یوم الدین، یوم الحسرہ،
الدار الآخرہ، یوم التناد، دار القرار، یوم الفصل، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الوعید، یوم الخلود، یوم الخروج، الواقعہ، الحاقہ، التامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الآذفہ، القاریعہ۔ یہ وہ نام نے جڑے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر قیامت دے ذکر فرمائے۔ قیامت کدوں آئے گی؟ انسان اتنا بے بس ہے، مقابلہ رب نال کرتا ہے، 2-4 کلاساں پڑھ لے، ایم فل پی ایچ ڈی کر لے، اور بعض اوقات بندہ خود ان پڑھ ہوئے وہ دی اولاد وچوں کو پڑھ جائے تو وہ بندہ کسے تو نہیں سنبھالیا جاتا۔ اللہ کریم نے دسیا ہے کہ قیامت جمعے دے دن آئے گی۔ محبوب علیہ السلام نے وہ دی وضاحت فرمائی کہ دن ہوئے گا جمعے دا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے باشعور دانا عقل مند سیانے فہم و فراست دے مالک کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ جمعہ کیڑا ہوئے گا؟ نہ سال دا پتہ ہے، نہ مہینے دا پتہ ہے، نہ تاریخ دا پتہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تواڈے کولوں قیامت دے بارے سوال کردے نے، دریافت کردے نے، پوچھدے نے کہ اللہ دے حبیب ہو، اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے پیغمبر ہو، یہ دسو کہ قیامت دا دن کدوں آئے گا؟ فرمایا قل انما علمھا عند اللہ، عقیدہ بھی سمجھو۔ فرمایا میرا نبی صرف وہ جانتا ہے جس گل دا علم میرا رب اپنے نبی نو دے دیندا ہے۔ جس گل دی وحی نہیں آئی، جبریل دسیا نہیں، رب دا پیغام آیا نہیں، نبی نو اس گل دا علم نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نبوت دی خوبی ہے کہ پیغمبر اپنی طرفوں شریعت بنانا نہیں، پیغمبر اپنی مرضی دے مطابق شریعت چلاتا نہیں تاکہ میرے نبی تے کسے دا اعتراض نہ ہوئے، میرے نبی وال کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ فرمایا میرا نبی اتنا دیانتدار، اتنا امانت دار ہے کہ میں دسیا ہے کہ دن جمعے دا، میرے نبی نے دسیا کہ دن جمعے دا ہے، یہ تو اگے میں دسیا نہیں تے میرے نبی نو علم نہیں تے میرے پیغمبر نے اپنی مرضی نال کوئی اندازہ بھی لگایا نہیں۔ فرمایا قل انما علمھا عند اللہ، کہ قیامت کدوں آئے گی، کدوں قائم ہوئے گی، یہ دا علم ہے تو صرف میرے اللہ کو علم ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اللہ فرماتے ہیں تو آپ کی پتہ ہے ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہوئے، علم نہیں، رب نو پتہ ہے قیامت کدوں قائم ہونی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تواڈے اندازے تو پہلے ہی قائم ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں 100 سال بعد، 50 سال بعد، اینی بلانک فلاں سال جناب کے، فرمایا ہو سکتا ہے تواڈے اندازے تو پہلا ہوئے، یہ علم ہے تو میرے اللہ کو لے۔ فرمایا قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اندازے نہ لاؤ۔ فرمایا زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایویں اپنی طرف مفروضے قائم کر دینے، حقیقی عالم میرا اللہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بات آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس تو انا ساعت کہا وساعت کہاتین، وہ اس تو انا وساعت کہاتین۔ امام الانبیاء نے اپنی انگلیاں صحابہ کے سامنے بلند فرما کے آپ سمجھا رہے ہیں میرے صحابیوں، میں اور قیامت
اس طرح بعض کہتے ہیں جناب اے جنہ کو خلائے نام انہ کو عرشہ باقی ہے، لیکن گل سمجھ ذرا امام الہدا نے فرمایا انا وساعتک ہاتین، انا وساعتک ہاتین، انا وساعتک ہاتین، لوگوں میں آ گیا وقت کتنا باقی ہے ان سمجھ اے انگلی آدم تو لے کے امام الانبیاء تک جنہ زمانہ گزریا ہے، فرمایا اتنا وقت گزر گیا اے جڑا تھوڑا جہا حصہ ہے نا، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا کو وقت باقی ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ نبی پاک کو کتنی دیر ہو گئی؟ تقریباً 1450 سال گزر گئے، اور آپ نے فرمایا قیامت بالکل قریب ہے، تے جیڑیاں نشانیاں حضور نے دسیاں نے تقریباً جتنیاں چھوٹیاں نشانیاں نے نا ساریاں ہی پوریاں ہو گئی، بڑیاں چند ایک نشانیاں باقی نے۔ اللہ تعالیٰ قیامت دے فتنے تو محفوظ فرمائے، اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمایا غافل انسان ہے، فرمایا ادا قیامت وال دھیان کوئی نہیں، قیامت وال توجہ کوئی نہیں، فرمایا قیامت دی تیاری کوئی نہیں، حالانکہ اقترب للناس حسابهم، او لوگوں حساب کتاب دا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک او قیامت جیڑی قیامت کبرا ہے، ایک قیامت صغرا چھوٹی قیامت ہے، جدو انسان مر جاتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان قامت قیامتہ، فرمایا جدو انسان مر جاتا ہے او دی قیامت او تو ہی قائم ہو جاتی ہے۔ قبر وچ اترنا ہے، قبر دے اندھیریاں چ جانا ہے، تو میرے دوستو حساب کتاب ہونا ہے، ادو ہی انسان واسطے قیامت دا منظر تے سما بن جانا ہے، کامیاب ہو گیا تو نجات پا گیا، وہ منزل اس منزل چ ناکام ہو گیا، اگلیاں منزلہ ویسے ہی خطرناک بن جانا۔ ساری حالت پتہ کی ہے، مومن مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں، میں تے ہر جمعے تہاڈا ترلا لینا، غور کرو اسلام ہے کتھے وے؟ نہ زبان چ اسلام، نہ ساڈی اکھ وچ اسلام، نہ ساڈے کان وچ اسلام، نہ ساڈے ہاتھ پیر وچ اسلام، نہ ساڈیاں سوچاں چ اسلام، نہ ساڈی فکر وچ اسلام، نہ تیری دکان کاروبار وچ اسلام نظر آئے، نہ تیرے گھر وچ اسلام نظر آئے، نہ تیری خوشی غمی وچ اسلام نظر آئے، نہ تیرے معاملات وچ اسلام نظر آئے۔ غور تے کر مسلمانہ، تیرا اسلام ہے کس جگہ؟ جڑا ساڈا انداز ہے نا، توجہ کرنا میری گل تے، جڑا ساڈا انداز ہے، اسلام تے اپنی عزت آپ تہاڈے تو بچاوندا ہے کہ لوگ کہن گے اے مسلمان، اپنے رویے دے نال، اپنے کردار دے نال، اپنے معاملات نال کی اسلام دا تعارف کرانا ہے؟ جے بندے دی اپنی عزت نہیں، اپنا وقار نہیں، تو کم از کم اسلام دے وقار تے عزت دا ہی خیال کرنا ہے۔ یا مسلمان نہ کہلوا، یا اسلام وچ پورا داخل ہو جا، یا کہہ بن بھی شرم کہ میں مسلمان نہیں۔ جے مسلمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مرضی دا اسلام نہیں، تیری سوچ دا اسلام نہیں، تیری برادری دا اسلام نہیں، تیرے قبیلے دا اسلام نہیں۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان بنے تے پورے دا پورا اسلام میں داخل ہو جا، تیرا ایک ایک معاملہ، تیری ایک ایک ادا، تیری ایک ایک حرکت، تیرا ایک ایک فعل، تیرا اٹھنا تے بیٹھنا، تیرا لینا تے
تیری خوشی تے غمی، تیری عبادت تے ریاضت، تیری سیاست تے تیری معیشت، ایک ایک چیز دسے کہ تو محمد عربی دا غلام ہے، صحیح مسلمان ہے۔ انہم یرونہم بعیدا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ فرمایا انسان سمجھدا ہے بڑا وقت ہے، اجے بڑا ٹائم ہے، اجے بڑی مہلت ہے۔ فرمایا سمجھدا ہے اجے بہت وقت باقی ہے، اجے قیامت بڑی دور ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، رب کہندا ہے سانو پتہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور کتے خالق نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رب کہندا ہے کہ قیامت قریب ہے تے تو کہے اجے بڑے سال نے، بڑا وقت ہے، بڑا موقع ہے۔ بہرحال ٹائم تھوڑا ہے، چند ایک باتاں کرنیاں نے علامات کے حوالے نال۔ فتنہ آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ جس طرح میں عرض کیتا ہے کسے کول بیٹھ جاؤ پھر بھی سکون نہیں، کسے کو دور ہو جاؤ پھر بھی سکون نہیں۔ تو آپ سکون کرنا چاہنا ہے، فتنے تیرے اردا گرد نے، فتنے انسان دے بھی نے، مال دے بھی نے، خیالات دے بھی نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشرف لہا تستشرف ہو۔ فرمایا یہ ہو جا وقت ہوئے گا، یہ ہو جا عالم ہوئے گا۔ فرمایا یہ جو فتنے نازل ہوں گے، ایک بندہ دور و فتنے وال خیال کرے گا، فتنے وال دیکھے گا کہ جناب فلاں تے آزمائش آ گئی، فلاں تے تباہی آ گئی، فلاں برباد ہو گیا، فلاں جناب مصیبت دے اندر گرفتار ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا او بندہ جڑا فتنیاں تو محفوظ ہے، جنہوں یہ فتنیاں وال توجہ کرے گا، اللہ یہ نو بھی آزمائش وچ مبتلا فرما دے گا۔ پہلی علامت فرمایا من اشراط الساعۃ ان یمر الرجل فی المسجد، ایک بندہ مسجد وچ آئے گا، مسجد تو گزرے گا، لا یصلی فیہ رکعتین، فرمایا انہوں انی بھی توفیق نہیں کہ 2 رکعت ادا کر لے، 2 نفل ادا کر لے، انہوں انی بھی توفیق نہیں کہ تحیت المسجد ادا کر لے، انی بھی توفیق نہیں کہ 2 رکعت اللہ واسطے ادا کر لے۔ وَأَلَّا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَىٰ مَن يَعْرِفُ، نبی پاک نے فرمایا دوجی علامت ہے بندہ صرف جانن والے نو، صرف واقف کار نو سلام کرے گا، اجنبی نو سلام نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ اپنے جانن والے نو سلام کرے گا، جڑا واقف نہیں انہوں سلام نہیں کرے گا۔ یہ قیامت دے نشانی ہے۔ ہن تے اسی اس دور وچوں گزر رہے ہاں، ان حالات دا سامنا میں اس وقت جو گزر رہے ہیں، اسی جناب اپنے واقف کاروں بھی سلام نہیں کر دے، صرف سلام انہوں کر لیں جدے کلو کوئی فائدہ ہوئے، جدے کلو کوئی مفاد ہوئے، جدے نل کوئی کام ہوئے۔ پھر پتہ لگا مومنوں مسلمانوں اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اولاد بندے تو دور ہو جائے گی، کوئی برادری کوئی کمینہ کام نہیں آئے گا، میرے بھائیوں کام آئے گا، بندے دا نیک عمل کام آئے گا۔ برادری والنا دیکھ، قبیلے والنا دیکھ، یار احباب والنا دیکھ، اپنے عملہ وال دیکھ، تینوں برادری نظر آ جائے گی، یار نظر آ جائے گا، بیوی بچے نظر آ جان گے، ملن والے نظر آ جان گے،
ہیں لیکن تیرے نام اعمال دے اندر تینوں نیک عمل نظر نہیں آ رہے. وے اللہ کو دعا کر اللہ نیکی دی توفیق عطا فرما دے. اگلا معاملہ اس تو بھی خطرناک. نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگا بھلا مومن بندہ سویرے اٹھے ہے تو ایماندار ہے، سارا دن ایسے فتنے ایسے لوگوں نال اٹھنا بیٹھنا یاری دوستی کاروبار محلے داری تعلق داری. فرمایا دن چڑھیا تے مومن سارا دن غلط مجلساں تے غلط لوگاں چ اٹھیا بیٹھیا، شام ہون تو پہلا یہ بندہ کافر بن جائے. کافر. دن گزر گیا، رات پہ گئی، مجلس لگ گئی، میٹنگ شروع ہو گئی، اجلاس شروع ہو گیا، گلاں شروع ہو گئیاں، معاملات شروع ہو گئے، لین دین شروع ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا رات کا آغاز ہویا تے مومن دن دا اجالا ہون تو پہلا یہ بندہ اپنے عملہ دی وجہ تو کافر بن جائے گا. فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا. اے میرے نبی دے لفظاں تے غور کر، اللہ سمجھ عطا فرمائے. آج پتہ کی ہوتا ہے، کوئی دیندار بندے نال کھڑا نہیں ہوتا، دین نال کھڑا نہیں ہوتا، اللہ والے نال کھڑے نہیں ہوندے، سپورٹ نہیں ہوندی. میرے پیغمبر نے فرمایا ظالموں بے ایمانوں احمقوں نلائقوں یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا. فرمایا دنیا دے تھوڑے جے لالچ مفاد تے فائدے دی خاطر دین چھڈ دیتے نے. دین کدی ویکھیا تو آنو کو بندہ کہہ بھی تو مسلمان ہے جی میں مسلمان ہاں، دین اسلام آ کوئی لحاظ دکھا مینوں. کسے بندے کو دین دکھا سکتے ہو بھی ہے دین ہے. دین کردار دا نام ہے، عمل دا نام، سوچ دا نام، فکر دا نام، منہج دا نام، عقیدے دا نام. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا دے فائدے دی خاطر دینداراں نوں چھڈ دینا، دین چھڈ دینا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اگلی حدیثاں سنو گے گل سمجھ آ جائے گی. میں تفصیل سے زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ جیڑی گل میرے مصطفیٰ نے کہی ہے انی کافی ہے جو سمجھ آ جائے. تے امام الانبیاء جناب محمد حدیث سننا ذرا اگلی میرے نبی نے کوئی کسر نہیں چھڈی. حضرت حذیفہ کبو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر کو سنیا، میں ڈائریکٹ حضور کو سنیا، نبی پاک بیان فرما رہے سن اور حضور دے لفظ حذیفہ دے کان سن رہے سن. امام الانبیاء نے فرمایا، حذیفہ کہہ رہے ہیں میں کملی والے کو سنیا، حضور نے فرمایا لوگو فتنے ویکھنا چاہتے ہو، بعض اوقات بندے دی بیوی دے اندر فتنے، بیوی انسان واسطے ازمائش بن جاندی ہے. فرمایا بعض اوقات مال ازمائش بن جاندا ہے، بعض اوقات او دا نفس، او دا وجود، او دا جسم ازمائش بن جاندا ہے، بعض اوقات او دی اولاد ازمائش بن جاندی ہے، بعض اوقات او دا ہمسایہ ازمائش بن جاندا ہے. یعنی بندہ بعض اوقات بیوی دی وجہ تو، بعض اوقات مال دی وجہ تو، بعض اوقات اپنی چدراہٹ تے اپنی بلے بلے کرام دی وجہ تو، بعض اوقات اپنی اولاد دی وجہ تو، بعض اوقات ہمسایاں دی سپورٹ دی وجہ تو. میرے پیغمبر نے فرمایا ازمائشاں دے اندر فتنیاں دے اندر اے میرے بھائیوں مبتلا ہو جاندا ہے. سیدنا حذیفہ فرماندے نے امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت دے اندر مومنوں مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والوں اطاعت گزارو تو ساکی کر لیں. نبی پاک نے فرمایا ازمائشاں بھی آنیاں نے، فتنے بھی آنے نے. یا رسول اللہ بندہ مسلمان بھی تے آخر بھول جاندا ہے، غلطی ہو جاندی ہے، خطا ہو جاندی ہے. آپ نے فرمایا یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. فرمایا کہ تو
ویکھے غلطی ہو گئی، میرے کو خطا ہو گئی، میرے واسطے آزمائش آ گئی، میرے واسطے فتنہ آ گیا، حضور نے فرمایا روزہ رکھیا کر، اور نفلی روزے رکھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیرے روزے انہاں آزمائشاں تو بچا لیندے نے، تیریاں نمازاں انہاں آزمائشاں تو بچا لیندیاں نے، صدقہ کریا کر آزمائش تو بچ جائے گا۔ والامر بالمعروف والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمایا گلاں چنگیاں کریا کر، نیکی دا حکم کریا کر، اچھائی دا حکم کریا کر، برائی تو منع کریا کر۔ اور میرے پیغمبر نے دس دیتا لوگوں آزمائشاں کو بچنا چاہتے ہو نیکی دا حکم کرو، نیکی دی دعوت دیو، جڑا نیکی دی دعوت دیندا ہے او دے حمایتی تے حامی بن جاؤ۔ والنہی عن المنکر، برائی تو نفرت کر، برے کماں تو نفرت کر، برے انساناں تو نفرت کر، فرمایا برائی تو روکیا کر۔ اللہ احکام لا کے بھی تو آزمائش دے فتنے تو محفوظ فرما دے گے۔ فرمایا جی آزمائش آ بھی جائے ایک کام کر لے رب دور کر دے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لم یبق من الدنیا، اللہ یہ حضور اپنے دور چ فرما رہے ہیں جدو برکتاں دا دور ہے، خیر دا دور ہے، اللہ دے فضل تے رحمت دا دور ہے، تے برکتاں تے کنیاں ختم ہو گئیاں، ہن تے آزمائشاں دا دور ہے۔ آپ نے فرمایا صحابی لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، فرمایا دنیا چ فتنے ہی نے، آزمائش ہی نے، مبتلا ہی نے، ابتلا ہی نے، فرمایا فتنے تے آزمائش ہی باقی رہ گئے تے آزمائش تے فتنے دے وقت دے اندر غور کر میرا نبی کی فرما رہا ہے، فرمایا جدو آزمائش دا دور ہے العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، غور ہے جے، توجہ ہے جے، سننا ذرا حضور نے کی فرمایا، فرمایا فتنہ تے آزمائش جس علاقے جو ہوئے، جس جگہ جو ہوئے، جس محلے جو ہوئے، جس برادری جو ہوئے، فرمایا العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، فرمایا جڑا حرج، حرج تو مراد فتنہ، فرمایا جڑا فتنے دے دور دے اندر عبادت گزار بن جاندے ہیں، فرمایا فتنے دے دور دے اندر فرمایا عبادت گزار بن جاندے، عبادت کردے، اللہ انہوں مدینے والے ہجرت دا ثواب عطا فرماندے نے۔ اینا ثواب حضور نے فرمایا اور آزمائش تے فتنے فساد کے دور وچ عبادت کر، عبادت اللہ تیرے انج ثواب عطا فرمان گے جی میں گھر بار چھڈ کے تو میں محمد نال آ کے مل گیا کہ ہجرت الیہ، جی میں انہیں میرے وال ہجرت کیتی ہے، سب کو چھڈ کے حضور فرمایا میرے کو لا گیا، اینا اجر تے ثواب تے جے ثواب والیاں جگہ ہی نہ رہن، سکون ہی نہ ہوئے، حساب اسا رب نوں دینا اور ہونا انشاءاللہ۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں فتنے تے آزمائش کو محفوظ فرمائے۔ عقل مند تسی ہو، دناؤ، اشارہ کافی ہوتا ہے، میں صرف حدیثاں بیان کرنیاں نے۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ، فرمایا یہ ہو جائے وقت بھی آنے نے، بندہ قبرستان چو گزرے گا، کسی دی قبر دے قریب تو گزرے گا، آکے گا ہائے کاش حج دا وقت دیکھن تو پہلا میں مر جاندہ، میں یہ ہو جائے حالات نہ ویندا۔
یہ سختیاں میری زندگی وچ نہ آندیاں، کاش میں اس قبر وچ لیٹیا ہوندا۔ اللہ جاندا جے ہن او وقت ساڈیاں زندگیاں وچ نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ کاروبار محفوظ، نہ اہل و عیال محفوظ۔ اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا مومن آبادیو، اے ذرا حدیث پاک پہ غور کر، فرمایا لا تقوم الساعۃ لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لقائب ابن اللقائب۔ لیکن اے ایک حدیث سمجھ آ گئی نا تو سمجھ تیرے جمعے چ آن دا مول پہ گیا۔ یہ لفظ میرے نہیں، لفظ سن کے غصہ آ جائے تو سمجھ ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا۔ حضور دی حدیث سن کے پریشان ہو جائے تے سمجھ منافق بے ایمان، تے جے نبی پاک دی حدیث سن کے دل خوش ہو جائے تے ربا سونیا مرن تو پہلا حضور دی حدیث سن لئیے، طبیعت ہو جائے حشاش بشاش، پھر اللہ دی قسم تیرے جیسا ایماندار کو حدیث پاک سننا ذرا۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ، ایک اونی دیر قیامت نہیں دے آنی۔ ان حدیث میں پڑھی ہے تساں سننی ہے، یہ سمجھو قیامت آن والی ہے۔ فرمایا قرب قیامت کی ہوئے گا، قیامت دیاں علامتاں کی نے حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لقاء ابن لقائل۔ فرمایا جیڑا کمینہ بندہ، احمق بندہ، بے وقوف بندہ، ان سمجھو بدترین بندہ، غلیظ ترین بندہ، لوگ اوڑی بھی عزت کرنگے۔ پنجابی چلے سمجھو چول جیا بندہ ہوئے گا تے لوگ اوڑی بھی عزت کرنگے، انہوں بھی سلوٹ کرنگے، آکھاں کہ نہیں یار پھر بھی بندہ ٹھیک ہے کہ کام دے سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت سمجھو پھر آ گئی، جدو چول جیا بندہ زمانے چ معزز تے عزت دار سمجھا گیا ہے۔ مشاہدہ کرو حالات کا۔ فرمایا قیامت تو پہلا تسلیم الخاصہ، خاص خاص بندیاں تعلقات، جس طرح میں عرض کیتا ہے جہدے نال جان پہچان ہے انہوں سلوٹ تے انہوں سلام، جہدے نال فائدہ تے مفاد کوئی نہیں، تیرے نزدیک دی حیثیت کوئی نہیں۔ اور ظالمہ تیرے مفادات تو کتے اعلیٰ تے افضل بہتر تے برتر اسلام ہے۔ جہاں بندہ مسلمان ہے تو اسلام دی حیا نہیں کیتی، اپنے مفادات تے اسلام کرنا، یعنی یہ سمجھا تو عزت نہیں کہ مسلمان ہے، یہ سمجھا تو عزت کرنا ہے کہ میرا ادھر تعلق ہے کہ میرے ادھر کو معاملات ہے۔ وَفَشُ التَّجَارَةَ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ۔ فرمایا بڑا کاروبار ہو جائے گا، اللہ حسد ہے دنیا جس وقت نہ حسد ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا کاروبار۔ اب بزرگاں تو پوچھو جلے کو پرانے ساڑھے بزرگ زندہ نے، کوئی دکان نہیں ہونی نا پینڈ دے 500 دا سامان دکان چوڑا چاہتے کجینا تے پورے پینڈ نے خریداری کرنی تے گزارا بھی ہوگا۔ ہون دکانہ تے کروڑوں دا مال ہے، کروڑوں دا، پھر بھی لوگ پریشان نے روندے میں۔ فرمایا قیامت کی نشانی ہے تجارت عام، جتھے لوگ جان تو ڈرتے سن اتھے بازار بن گئے نے۔ فرمایا یہ اتنی تجارت عام ہے، بندہ بھی کام کرتا ہے تے عورت بھی کام کر رہی ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہے۔ دیکھیا نہیں تو اپنی آنکھاں نال گھراں چ کوئی بابنا پا رہی ہے، کوئی وینڈر تے عورت کھڑی ہے، کوئی ہیلپ کر رہی ہے۔ ہن بھی میرے دوستو عورتاں اپنے شوہراں دی مددگار، کو کمپیوٹر تے بیٹھی ہے، کوئی وہ حساب کتاب کر رہی ہے، کوئی انہوں مشورے دے رہی ہے، کوئی عملی طور تے کاروبار میں شامل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی تے قیامت دی نشانی ہے نا۔ وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ
قطع رحمی، لڑائی جھگڑے فتنے فساد نفرتاں عداوتاں دشمنیاں، ایک بابے دی اولاد ہے تے ویکھ کے راضی نہیں، ایک دادے دی اولاد ہے تے ایک دوجے نال بیٹھ کے راضی نہیں۔ فرمایا قیامت دیاں نشانیاں وشہادۃ الزور، کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فرمایا جھوٹے گواہ لبن دی ضرورت ہی نہیں، سکے بھائی نو پتہ ہے کہ میرا بھائی غلط ہے پھر بھی ویر نال کھڑا ہے، برادری نال کھڑا ہے، فرمایا جھوٹیاں گواہیاں عام تے جھوٹے گواہ عام ہون گے۔ حضور نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ، جھوٹے گواہ اندر ایک پٹیاں جھوٹا گواہ مل جائے گا، سچی گواہی دینے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں ہوئے گا، اکھاں دے سامنے قتل ہو جاندہ ہے، سارا محلہ سارا علاقہ دیکھ جائے، ظالم نال کھڑا ہے، ظالم کو ڈرتا ہے، قاتل کو ڈرتا ہے، جھوٹیاں گواہیاں جھوٹے بیان دیندہ ہے۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سچے بندے نال کو کھڑا نہیں ہوئے گا، سچا گواہ نہیں ملے گا، پھر سمجھ لو تباہی قریب ہے، بربادی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملے آسان فرمائے، آمین کہہ چھڑو، دعا کرو تو آڈا فیدہ ہے، میں تو آڈے نہیں تو آڈے کو نہیں دعا کروا رہے، اللہ تو آڈے تے رحمت فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين۔ میرے نبی نے کوئی کسر نہیں چھڑی، حضور نے فرمایا بے حیائی عام، بے حیائی عام، فحش گوئی جدو بولدا ہے اپنا نہیں اپنے خاندان کا بھی تعارف کرنا، ایڈی گندی زبان، ایڈا گندا لبو لہجہ، اتنے غلیظ الفاظ، کسی بھی عزت تے حرمت محفوظ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو بے حیا بندے، بد اخلاق بندے، بریاں زبانہ والے بندے، بری گفتگو کرنے والے بندے، اور فرمایا جنہ کو اونا دے ہمسائے محفوظ نہیں۔ دکاندار بھی تیرا ہمسائے، محلے دار بھی تیرا ہمسائے، کسے گڈی بس سے سفر کرنا ہے نال سیٹ تے بیٹھن والا بھی تیرا ہمسائے ہے، کسے دکان تے کو کھانا پینا ہے ہوٹل تے جانا ہے نال دے ٹیبل تے بیٹھن والا بھی تیرا ہمسائے ہے، اے مسجد آیا نال نماز پڑھن والا بھی ایتھے تیرا ہمسائے ہے۔ فرمایا ہمسائے پر اچھا سلوک نہیں، وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيَخُونُ الْأَمِينُ، فرمایا جڑا بے ایمان بندہ لوگ انہوں ایماندار سمجھن گے، تے جیڑا امین بندہ ہے لوگ انہوں بددیانت سمجھن گے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو تہاڈی سوچ دی یہ کیفیت ہو جائے پھر تہاڈے واسطے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد، مسجد نو فخر دی جگہ، بڑے فخر نہ ساڈی مسجد ویکھو ٹیوباں لگیاں نے، پکھے لگے نے، اے سی لگے نے، کارپٹ بچھے نے، جناب فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا جدو مسجداں عبادت دی بجائے فخر دی جگہ بن جائے، اصل تے چاہیے نا آکھو ساڈے محلے دا بھی ایک بندہ بھی بے نماز نہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا اپنی مسجد تو ناراض ہوئے، اور میں یہ ساڈا محلہ ایسا ہے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا مسجد کا خیال کرنے والا نہ ہوئے، پھر تے سینے ٹھنڈ پیندی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اور جدو عبادت دی بجائے صرف فخر 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 مسجد انوار بنا کے کرو گے، میرے محمد نے فرمایا سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ قیامت کا مطلب ہے تو آٹے واسطے تباہی اور بربادی قریب آ چکی۔
حضور نے فرمایا علم ختم ہو جائے گا، ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا علم ختم، اللہ علم دنیا تو اٹھا دے گا، جہالت تے جاہل باقی، سونے محبوبہ علم کیویں اٹھے گا؟ فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء نو فوت کر دے گا، عالم فوت ہو جان گے، عالم فوت ہویا، علم ختم ہو گیا۔ غور کرو جتنے بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے، امام بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بڑے بڑے شیوخ فوت ہو گئے، امام ابن کثیر دنیا کو چلے گئے، حافظ محمد گوندلوی دنیا کو چلے گئے، ثناء اللہ منصری دنیا کو چلے گئے، علامہ ظہیر دنیا کو چلے گئے۔ ٹائم تھوڑا تو سمجھدار ہے، جے ہو جیا عالم دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گئے، وہ جیا کو عالم پیدا ہوئے۔ حضرت البانی فوت ہو گئے، اور دنیا چ کوئی البانی جیسا ہے؟ بدیع الدین راشدی فوت ہو گئے، کائنات کے اندر کو بدیع الدین راشدی جیسا عالم ہے؟ کیوں؟ ساڈے رویے، ساڈے معاملے، سادہ کردار، کہ کوئی عالم بھی اپنی اولاد نو عالم نہیں بنانا چاہتا، مولوی کوئی اپنی اولاد نو مولوی نہیں بنانا چاہتا۔ یہ ذمہ داری مولوی دی نہیں، امام دی نہیں، خطیب دی نہیں، یہ حدیثاں سنانیاں۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، حضور نے فرمایا میرا دین پہنچانا تے میری امت دے ایک ایک بندے کا کام ہے، جہاں کو دین پہنچے اگے پہنچائے، یہ سب دی ڈیوٹی ہے۔ حضرات حضور نے فرمایا عالم فوت ہو جان گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم نہیں ہونے، جے وہ عالم ہویا بھی تے تواڈے شر دی وجہ تو امتیو اونے اپنی زبان نو بند کر لیا۔ فرمایا پھر جاہل لوگ تواڈی رہنمائی کرن گے، جاہل فتوے دیں گے، لوگ انہاں نو عالم سمجھن گے۔ آپ نے فرمایا فضلوا واضلوا، آپ بھی گمراہ ہوں گے اور میری امت نو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی آپ عالم نہیں بن سکتے، میرے جملے تے غور کر، اسی آپ عالم نہیں بن سکتے، تے جڑے میری محمد دے عالم نے، جڑے حضور دی امت دے علماء نے، انہاں دا تے احترام کر سکنے ہیں نا۔ اسی کہیے اللہ اسی عالم تے نہیں، مگر تیرے دین دے چوکیدار، تیرے دین دے محافظ، تیرے پیغمبر دی سنت سنان والے علماء، انہاں دا ادب احترام دل وچ ہے تے رب کرے گا۔ میں قدردان ہاں، تو نہیں بن سکیا عالم، علماء دی عزت کرن والیا، آؤ کھلا ہے جنت دا دروازہ، جتھے عالم ہوئے گا اوتھے عالم دی عزت کرن والا ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سانو جنت عطا فرما۔ لو آخری حدیث سن لو چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ حضور صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، توجہ کرنا، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اشبہتم فی زمان، اشبہتم فی زمان، کتنا مبارک زمانہ ہوئے گا مومن آبادیوں، کتنا مبارک زمانہ ہوئے گا جدو میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں تے صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ مقتدی نے۔ فرمایا میرے صحابہ تسی اس زمانے چو
یعنی اے زمانہ حضور دا زمانہ فرمایا تسی اس زمانے چو فقہاؤہ قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ قلیل. آپ نے فرمایا میرا ایک ایک صحابی فقیہ ہے. فقیہ تو مراد جڑا دین سمجھدا بھی ہے تے دین سمجھا بھی سکتا ہے. فرمایا بڑے فقیہ نے صحابہ تے تھوڑے جے خطیب نے. میرا ہر صحابی خطبہ نہیں دے سکتا, تقریر نہیں کر سکتا, فقیہ ہے کہ دین سمجھا سکتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھے انہوں گائیڈ کر سکتا ہے. فرمایا فقیہ بڑے نے, کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ. فرمایا خطیب تھوڑے تے فقیہ زیادہ, قلیل سؤالہ کثیر معتوہ. فرمایا میرے صحابہ بڑے تھوڑے بندے نے جنہاں سوال کرنے نے, سوال کرنے والے تھوڑے تے جواب دین والے زیادہ. یعنی میرا ایک ایک صحابی مفتی ہے, حضور سمجھا رہے ہیں صحابہ فتویٰ دے سکتے ہیں, لوگوں دیاں پرابلماں تھوڑیاں نے, ضرورتاں تھوڑیاں نے, سوال کرنے والے تھوڑے تے جواب دین والے زیادہ. فرمایا پھر ایک وقت آنا ہے اے تے صحابیوں تو ہٹا ہے, العمل فیہ خیر من العلم. حضور نے صحابہ کو آکھا اپنے کام کرو, نیکی کرو, نمازاں, روزے, صدقے, رات دا قیام, تُس عمل زیادہ کرو, علم والے زیادہ دھیان دین دی ضرورت نہیں, کیونکہ میں محمد جو موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جڑا مسئلہ ہوئے گا میں سمجھا دیا گا, ابو بکر و عمر سمجھا دیں گے. فرمایا یہ وقت ہے کہ تُس عمل زیادہ کرنا ہے, عمل زیادہ, تعلیم پر توجہ بھی زیادہ ضرورت نہیں. وَسَيَأْتِي زَمَانٌ, اللہ دے حبیب نے فرمایا پھر ایک وقت ایک وجہ آنا ہے, اور وہ آگے حدیث سنو آگے. فرمایا ایک وقت آئے گا, قلیل الفقہاؤہ, فقیہ تھوڑے, دین سمجھن والے تھوڑے, دین صحیح سمجھان والے تھوڑے, کثیر خطباؤہ بڑے خطیب. حضور نے فرمایا دین سمجھن والے تھوڑے تے خطیب زیادہ. اور اسی ہر خطیب نو عالم سمجھنے, ہر خطیب نو فقیہ سمجھنے. ہاں قیامت دی نشانی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. جلسہ ہوتا ہے نا, ایک خطیب بنو تے 15 میں سے کرسیاں دے بیٹھے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ جی اسٹیج بھرے ہے, کرسیاں بھریاں نے, ایک بلائے تے 15 خطیب, 5 بلاؤ تے 50 خطیب, اسٹیج فل. میرے پیغمبر نے فرمایا اینا جو فقیہ تھوڑے تے خطیب زیادہ. گل دی سمجھ آ رہی؟ فرمایا فقیہ تھوڑے تے خطیب زیادہ. اور میں تبصرہ نہیں کرتا کسے خطبات کسے بھی خطیب تے, ساڈی حالت تے ہے, ساڈی عقل, ساڈی دنائی, ساڈی فہم, ساڈی سوچ ایسی ہے. بعد اوقات اسی سپیشل سفر کر کے خجل خوار ہو کے ایسے بندے کا خطبہ سنن جانے ہیں, اللہ جانتا ہے جنہوں نہ قرآن پڑھنا ہوگا, نہ حدیث پڑھنی ہوگی ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے. اللہ میری قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. ایویں کو بندہ اپنے دل تے نہ لے, میں کسی نہ نام لینا نہ اشارہ کرنا, سمجھانا مقصد ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسا زمانہ فقیہ تھوڑے تے خطیب. کوئی مسیت ہو جائے نا فارغ, خطیب چھڑ دے یا انتظامیہ جواب دے دے, ایک مسجد میں 150 بندہ پھر کرائی دیتا ہے. یہ چیز بڑے خطیب ہوں گے, کثیر سؤالہ. فرمایا سوال کرنے بڑے, کسے مجلس بیٹھ جاؤ ہر بندہ 100 سوال لے کے بیٹھا ہو, سوال جواب دی تسی ہور مجلس شروع کر لو, بچ میں تو سوال جواب دی اجازت ہے, پاویں عشاء تک لگے رہو, سوال ہی ختم نہیں ہونے. فرمایا سوال کرنے والے بڑے, سوال بڑے زیادہ, قلیل معتوہ, صحیح جواب دینے والے تھوڑے. ویسے دیکھیں کہ بڈھے
ثواب عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت ہے جس وقت عمل تو زیادہ علم دی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمل دی یا علم دی؟ بولو، نہیں سمجھ آئی گا؟ میں دوبارہ سمجھا دینا، علم دی ضرورت زیادہ تے عمل دی تھوڑی۔ صحابہ نے فرمایا عمل کرو زیادہ تے علم وال پریشان ہونے دی ضرورت نہیں۔ اسی کیتا ہے انہیں جلسے، کانفرنساں، درس، شب بیداری، محفلاں، پروگرام، بڑا کچھ راتا جاگو، دن جاگو، چلے کرو، فلاں کام دین دا، لیکن علم نہ علماء یہ سمجھو اسی حضور نے جو آخیا ہے وہ دے الٹ۔ آپ نے فرمایا علم توجہ کریو عمل تو زیادہ۔ اسی علم کر دیتی کنڈ تے عمل کر لے اگے۔ اسی سمجھے میں تہجد پڑھ لئیے، میں تے بخشایا۔ تہجد پڑھی ہے کوئی احسان کیتا ہے؟ تہجد تو پڑھی اپنے لیے۔ گل تے غور کر، آخری جملہ ہے، تہجد تو پڑھی ہے اپنے لیے، قرآن تو پڑھے ہے اپنے لیے، رات کا قیام کیتا ہے تو اپنے لیے، عمرہ حج کیتا ہے تو اپنے واسطے، اذکار کیتے ہیں اپنے لیے۔ سانو کی فائدہ؟ بھئی کوئی بندہ تہجد پڑھے تو ہم کو فائدہ ہے؟ کوئی نفل پڑھے تو فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کا فائدہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں عرض کرانگا اور کسی دا فائدہ نہیں کر سکتے، اور کسی دا فائدہ نہیں کر سکتے نہ کرو، او دا نقصان نہ کرو، یہی او دا فائدہ ہے۔ او دا نقصان نہ کرو، یہی او دا فائدہ ہے۔ اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے، جدو دنیا تو جائیے اللہ زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔